السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے مصائب کو ختم کرنے کا واحد ذریعہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں، وہی مشکل کشائی کرنے والا ہے۔ حمد و ثنا وسیع رحمتیں کرنے والے کے لیے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی آسمان و زمین کا خالق ہے۔ یا اللہ اپنے نبی اور رسول، آپ کی آل اور صحابہ کرام پر رحمتیں سلامتی مرتے دم تک نازل فرما۔ حمد و صلات کے بعد اے مسلمانوں، ہم پر واجب ہے کہ ہم ان مصیبتوں کے بارے میں ناقابل تغیر و تدبر سنن الہیہ کے مطابق ہی اقدامات کریں۔ فرمان باری تعالی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں۔ اسی طرح فرمان باری تعالی ہے، اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کسی کو دی ہوئی نعمت اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ خود نعمت تبدیل نہ کر لیں۔ یہ انتہائی عظیم رہنمائی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق کے بارے میں اصول بیان کیا گیا ہے اور خطرات سے نکلنے اور نقصانات سے بچنے کے وسائل اور اسباب وعدے کیے گئے ہیں۔ حقیقت میں یہ منہج ربانی ہے جو امت کو درپیش مسائل کا کامیاب علاج ہے، نیز مشکل کشائی کے لیے شافی دوا بھی ہے، اور تمام مخلوقات کے لیے نعمت امن کی حفاظت کا منفرد ضامن بھی۔ اے میرے بھائیوں، مسلمہ قطعی اصول ہے کہ گناہ اور نافرمانی مصیبتوں، تکلیف اور تمام اقوام کے لیے سزاؤں کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے برعکس اطاعت اور توبہ کرنے سے ہر قسم کی نعمت میسر آتی ہے۔ فرمان باری تعالی ہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کی عبادت کریں، اس گھر کے رب کی عبادت کریں جو انہیں بھوک میں کھلاتا ہے اور دہشت سے امن نوازتا ہے۔ اے میرے بھائیوں، کسی بھی مصیبت کے آنے سے قبل حفاظتی حصار یا مصیبت آن پڑنے کے بعد ازالے کا سب سے بڑا طریقہ بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھانا، اسی کے سامنے عاجزی و انکساری ظاہر کرنا ہے۔ خصوصاً مصیبت، آزمائش، فتنوں اور تکلیف کے وقت اس کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ فرمان باری تعالی ہے، ہم نے آپ سے پہلے امتوں کی طرف رسول مبعوث کیے تو ہم نے انہیں تنگی و ترشی میں مبتلا کر دیا تاکہ وہ عاجزی و انکساری کریں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم جس کسی بستی میں نبی بھیجیں تو وہاں کے لوگوں کو تنگی و ترشی میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں۔ ہم مصیبت میں پڑنے پر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کیوں نہ مانگیں؟ وہی ہر قسم کی مشکل کشائی پر قادر ہے۔ اسی لیے فرمایا، بھلا کون ہے جو لاچار کی فریاد رسی کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے؟ اور کون ہے جو تمہیں زمین کا جانشین بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ تم لوگ تھوڑا ہی غور کرتے ہو۔ ہم کسی بھی تنگی اور ترشی کی حالت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جھولی کیوں نہ پھیلائیں؟ وہی تو ہمہ قسم کی تکلیف رفع کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فرما دیں کہ کون تمہیں بر و بحر کے اندھیروں سے نجات دیتا ہے؟ تم اسے گڑ گڑا کر اور چپ کے پکارتے ہو کہ اگر وہ ہمیں اس سے نجات دے تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آپ کہہ دیں، اللہ تعالیٰ ہی تمہیں اس سے اور دیگر تمام مصیبتوں سے نجات دیتا ہے، لیکن تم شرک کرنے لگ جاتے ہو۔ اے میرے بھائیوں، بارگاہ الہی میں گڑ گڑانا، ظاہری، باطنی اور قلب و جان سے اسی کی پناہ چاہنا انبیاء کرام علیہم السلام اور نیک بندوں کا وتیرہ ہے۔ یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم میں سے ہر کوئی قرآن مجید میں مذکور حضرت ایوب اور حضرت یونس علیہم السلام کے واقعات کو جانتا ہے، بلکہ ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے، حالانکہ آپ اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین بھی تھے۔ مسند احمد اور ترمذی میں حسن سند کے ساتھ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
مجھے اللہ تعالیٰ نے بطحائے مکہ کے پہاڑوں کو سونا بنانے کی پیشکش کی تو میں نے کہا پروردگار مجھے نہیں چاہیے، لیکن مجھے یہ پسند ہے کہ میں ایک دن شیر سکم رہوں، پیٹ بھر کے کھانا کھاؤں، اور ایک دن بھوکا رہوں۔ جس دن بھوکا رہوں تو تیرے سامنے گڑ گڑاؤں اور تجھے یاد کروں، اور جس دن شیر سکم رہوں یعنی پیٹ بھر کے کھانا کھاؤں تو تیرا شکر ادا کروں اور تیری حمد بیان کروں۔ میرے مسلمان ساتھیوں، مسلمانوں کے لیے یہ بات کسی خطرے سے کم نہیں کہ مسلمان سنگین مسائل کا سامنا ہونے کے باوجود رب العالمین کے سامنے خشوع و خضوع نہ اپنائے، احکام الہی کی پاسداری نہ کرے اور اطاعت گزاری کی بجائے نافرمانی میں مگن رہتے ہوئے شریعت سے روگرداں رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے، پھر جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو وہ کیوں نہ گڑ گڑائے اور معافی مانگی، مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے، اور جو کام وہ کر رہے تھے شیطان نے انہیں وہی کام خوبصورت بنا کر دکھلا دیا۔ چنانچہ اس کا نتیجہ بہت ہی بھیانک اور سنگین برآمد ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب انہوں نے نصیحت کردہ چیزوں کو بھلا دیا تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یعنی ان پر معیشت و خزانوں کے دروازے کھول دیے، انہیں بغیر کسی رکاوٹ اور صعوبت کے خوب فراوانی میسر آئی تاکہ انہیں مزید مہلت دی جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی حالت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ جب عنایتوں پر خوش ہونے لگے تو یعنی جب انہیں ہر قسم کی فراوانی میسر آئی اور اللہ کے سامنے عاجزی و انکساری کے بغیر ہی خوشیاں منانے لگے، ذکر، شکر، خشیت اور تقوی نامی کوئی چیز نہ رہی، بلکہ لہو و لعب اور حرام شہوت میں مگن ہو گئے، طرح طرح کے گناہوں کا ارتکاب کرنے لگے، تو پھر سنت الہیہ کا وقت آ پہنچا، اور وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرمان میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ جب عنایتوں پر وہ خوش ہونے لگے تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور وہ بالکل مایوس ہو گئے، پھر ظالموں کی جڑیں کاٹ دی گئیں، اور تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، کیونکہ جب تکلیف ملنے کے باوجود بارگاہ الہی میں سجدہ ریزی سے اعراض کیا جائے، جب نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا جائے، مصیبتیں بھی سبق نہ سکھا سکیں، سحر انگیز بیان کوئی اثر نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا وقت آ جاتا ہے۔ سب کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ تجزیہ نگار حالات کے بارے میں تجزیات پیش کرتے ہوئے اس سنت الہیہ کو مد نظر رکھیں، چنانچہ مادی اسباب کو محور گفتگو مت بنائیں، بلکہ کتاب الہی میں لکھے ہوئے قانون الہی کو سامنے رکھیں، کیونکہ اسی کی بنیاد پر اس امت کے لیے دنیاوی اور اخروی کامیابی، کامرانی اور فلاح و بہبود ہے۔ اے میرے اسلامی بھائیوں، اہل اسلام پر حق بات کے لیے اتحاد اور باطل مٹانے کے لیے باہمی تعاون انتہائی ضروری ہے، بلکہ واجب ہے۔ افواہوں سے بالکل اجتناب کریں۔ منافقین اپنے کفار کی جانب سے افواہوں کے ذریعے مسلمانوں کے اتحاد کو تار تار کرنے کی کوششیں عہد نبوی سے جاری کیے ہوئے ہیں۔ آج کل یہ ہتھیار مزید زور و شور سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ افواہیں پھیلانا انتہائی مذموم عمل ہے۔ دشمنوں اور سازش گروہوں کی طرف سے افواہیں پھیلائی ہی اس لیے جاتی ہیں کہ جذبات کو مات دی جائے، فتنے بھڑکائے جائیں اور عزائم میں خلل پیدا کیا جائے۔ یا اللہ تمام مسلم ممالک کی حفاظت فرما۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے قرآن مجید کو خیر و برکت والا بنائے، اور اس میں موجود رہنمائی اور ہدایت ہمارے لیے نفع بخش بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیر۔